صحيحين رجال مرضيون وقام بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين أما بعد. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة بعد الفجر. یہ باب ہے فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد میں نماز پڑھنے کے بیان میں یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاوے. مسئلہ یہ ہے فجر کی نماز کا جب وقت ہو جاوے طلوع صبح صادق ہو جاوے، طلوع صبح صادق کے بعد اب فجر کی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا ایسے ہی عصر کی نماز پڑھ لی گئی، عصر کی نماز کے بعد کوئی اور نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. صبح میں نے آپ کو بتلایا کہ یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں ممنوع اوقات کو، کہ نمازیں کن کن اوقات میں پڑھ سکتے ہیں اور کن اوقات میں نہیں پڑھ سکتے ہیں. صبح آپ کو بتلایا کہ اس سلسلے میں 2 گروپ بنائے اوقات کے. کل 5 اوقات ہیں. ان 5 اوقات میں سے 2 وقت الگ ہیں، 3 وقت الگ ہیں. 2 وقتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں یعنی فجر کے وقت میں جب صبح صادق ہو گیا، فجر پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، اور عصر کے وقت میں جب کہ عصر پڑھتے ہو. یہ فرق ہے دونوں میں. وہاں طلوع صبح صادق ہو گیا، فجر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، اور عصر میں عصر کا وقت ہو گیا نہیں بلکہ عصر پڑھ چکا ہے پڑھنے کے بعد میں کوئی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں. فرمایا کہ 2 یہ وقت ایسے ہیں کہ ان 2 وقتوں میں فرض نماز تو پڑھ لے گا، قضا نماز فرض ہے وہ بھی پڑھ لے گا. مثال کے طور پہ مسجد میں آپ چلے گئے اور نماز میں ابھی جماعت کھڑے ہونے میں 10 منٹ ہیں، 15 منٹ ہیں، آپ قضا نمازیں پڑھنی چاہیں پڑھ لو. جو ذمے میں قضا رہ گئی ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں. یا فجر کی نماز سے فارغ ہو گئے اور ابھی طلوع شمس نہیں ہوا تو اس وقت میں اگر کوئی قضا نمازیں پڑھنا چاہے تو اس وقت میں بھی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے، پڑھنا جائز ہے. ایسے ہی حکم ہے عصر کے بعد کا. عصر کی بعد میں بھی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے. واجب بتلائے صبح واجب لعائنہ ہی پڑھ سکتا ہے. بس یہ یاد رکھو کہ 2 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں قضا فرض نمازیں پڑھ سکتا ہے، واجب لعائنہ ہی بھی پڑھ سکتا ہے. صبح صادق سے لے کر طلوع شمس کے بیچ کا جو وقت ہے اس میں نوافل جب بتلایا کہ فرائض پڑھ سکتا ہے اور واجب لعائنہ لغیرہ نہیں، تو جب واجب لغیرہ نہیں پڑھ سکتا تو نوافل کیسے پڑھ سکتا ہے. تو پتہ لگا کہ فجر کے وقت میں نوافل نہیں پڑھے گا. اسی طریقے پر عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھے گا، فرائض پڑھے گا. لیکن عصر میں فرائض پڑھنے میں یہ رعایت رکھنی پڑے گی کہ جب اسفرار شمس ہو جاوے تب نہیں پڑھے گا. جیسے صبح بتایا آپ کو کہ یومیہ عصر کی نماز جو ہے وہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے آدمی کو اسفرار شمس کے وقت میں. جب یہ سورج غروب کے قریب ہو جاوے تو آج کی عصر بھی نہیں پڑھیں گے، فتویٰ نہیں دیں گے، بلکہ یہ ہے ابو بکرہ نے نہیں پڑھی تھی تو آپ بھی نہیں پڑھو، بعد میں پڑھو. لیکن کسی نے پڑھ لی
غلطی سے حرام کام کر لیا، نماز ثابت ہو جائے گی ذمے سے، یعنی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ تو ہیں ایک طرح کے اوقات۔ دوسرے اوقات ہیں تین، اس گروپ میں ہیں تین وقت۔ صبح کا وقت یعنی عین طلوع شمس کا وقت، طلوع ہو رہا ہے اور ابھی 2 منٹ ہوئے تو بھی یہ طلوع کے حکم میں ہے۔ جب تک اوپر بلند ہو کر کرنیں نہ نکل جائیں اس وقت تک عین طلوع ہی کے حکم میں ہے۔ سمجھے بات؟ عین طلوع کا حکم لگے گا جب تک کہ بلند ہو کر شعائیں نہ پھیل جائیں، کرنیں نہ پھیل جائیں۔ اگر ٹکیا ہے سورج کی بالکل سیدھا لال دکھ رہا ہے، نکل چکا ہے، اب نکلنے کے بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں اونچی جگہ سے کہ لاؤ نماز پڑھ لو، نکل گیا سورج، نہیں پڑھ سکتے ابھی، کیونکہ نکلنے سے مراد ہے کہ اس کا بلند ہو کر شعائیں پھینک دینا۔ یا ایسے غروب، غروب کے بارے میں کیا کہ عین غروب کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ تو آیا روایت میں۔ تو عین غروب کا بھی کیا مراد لوگے؟ عین غروب جب ڈوبنے لگے، اتنا سا چلا جاوے نیچے کہ اس وقت سے ہی نہیں بلکہ جب بالکل غروب کے قریب ہو جاوے اور دھوپ ختم ہو جاوے سورج کی، اس وقت میں بھی حکم یہی ہے۔ ادھر دیکھو جب تک سورج کی دھوپ نہیں پھینکی تب تک نکلنے ہی کا حکم ہے، تو ادھر جب دھوپ ختم ہو گئی ہے، بالکل شعائیں نہیں رہی، دھوپ نہیں رہی ہے اور زردے کی انڈے کی زردی کی طرح پیلا دکھ رہا ہے سورج، تو اب فرمایا حکم لگے گا کہ اب بھی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ بھی غروب ہے۔ تو غروب کے وقت میں کوئی نماز نہیں، کسی بھی طرح کی نماز نہیں، اور طلوع شمس کے وقت میں بھی کوئی نماز نہیں، ایسے ہی استواء شمس کے وقت میں کوئی نماز نہیں۔ یہ تین وقت ایسے ہیں کوئی بھی نماز نہیں، کہیں بھی نہیں آنا، آپ کے یہاں کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ اور عصر کے اور فجر کے بعد کے وقت میں تھوڑی تسہیل ہے کہ وہاں نوافل نہیں ہے، فرائض ادا کر سکتا ہے، واجب لعینہ ہی ادا کر سکتا ہے، لغیرہ نہیں، تو نفل بھی نہیں ادا کر سکتا۔ لیکن وہاں عصر کے بعد میں یہ رعایت رکھیے کہ اگر آپ قضا بھی پڑھنی چاہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصفرار شمس نہ ہو گیا، کیونکہ وقت ناقص شروع ہو گیا نا۔ جب آپ کی نماز کل کی ہے تو وہ نماز تو کامل ہے تمہارے ذمے، تو اب اگر اصفرار کے وقت میں نماز پڑھو گے وہ تو ناقص وقت ہے، تو کامل وقت کی نماز ناقص وقت میں ادا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آج بتایا ہے آپ کو کہ صبح میں سارا وقت کامل ہے، تو ایک تحریمہ باندھ کر پھر ایک رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت سورج طلوع ہو گیا تو نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ نماز کا فریضہ کامل تھا، ادا کرنا لازم آئے گا ناقص۔ اور چونکہ عصر میں اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لی، وہاں بتایا کہ ذمے میں ناقصی آئی تھی، ناقصی ادا کر دی، لہذا حکم لگا کہ چل بھائی ٹھیک ہے پڑھ لی تو بس ٹھیک ہے چل، لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ عبداللہ بن عمر کی بھی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی صبح صادق اور یا اسی طریقے پر کوئی آدمی عصر کے بعد فجر کے بعد نماز نہ پڑھے، آپ نے مطلق منع کر دیا، کوئی آدمی فجر کے بعد نماز نہ پڑھے اور عصر کے بعد میں نماز نہ پڑھے، تو پتہ لگا کہ نماز پڑھنا منع ہے، لیکن یہاں تخصیص کی گئی کہ اس سے نوافل مراد ہیں، نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، فرائض پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت ناقص کا خیال کر کے ہی پڑھنی پڑیں گے، ورنہ وہ بھی نماز ادا نہیں ہوگی۔ دیکھیے حضرت ابو العالیہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، شہید عندی رجال، کہ میرے پاس میں چند آدمیوں نے گواہی دی، شہید عندی رجال حاضر ہوئے، یعنی چند آدمیوں نے بتایا، مرضیون، کیسے تھے وہ چند آدمی؟ میرے پاس چند آدمی آئے اور آ کے انہوں نے گواہی دی جو کہ پسندیدہ لوگ تھے، اور ان لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک عمر فاروق تھے، کہ وہ بھی تشریف لائے اور کیا کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے نماز پڑھنے سے بعد الصبح، ترجمہ ثابت ہو گیا، صبح سے مراد صبح صادق، یعنی صبح صادق جب ہو گئی ہے اب دوسری آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ سورج
चमक जावे यानी निकल कर बुलंद हो जावे। वबादल असर, और असर के बाद भी नमाज नहीं पढ़ सकते हत्ता तगरुब, यहाँ तक कि कामिल मुकम्मल गुरूब हो जावे। असर की नमाज आपने पढ़ ली, अब ना पढ़ो बस कुछ भी नमाज, गुरूब हो गए तो सूरज को। लेकिन अगर पढ़ ली नफिल नमाज तो बहुत ही गुनाह होगा, और अगर पढ़ ली फर्ज नमाज और इस बिहार के वक्त में पढ़ी तो भी गुनाह होगा, क्योंकि वो वक्त नाकिस शुरू हो चुका, मकरूह वक्त शुरू हो गया है। चलिए जल्दी। وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال سمعت أبا العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني ناس بهذا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم لا تحروا، देखो इससे भी पता लगा इब्न उमर मना कर रहा है कि तुम इरादा ना करो नमाज पढ़ने का तुलूए शम्स के वक्त में, और न नमाज पढ़ने का इरादा करो गुरूब शम्स के वक्त में। पता हो गया दोनों के मुमानियात, यानी गुरूब के वक्त में भी नमाज नहीं और तुलू के वक्त में भी नमाज नहीं। चलिए आगे। قال وحدثني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع هادم الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب هادم الشمس فأخر الصلاة حتى تطلع تابعه عبدة. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن बैअतैन। इसे लफ्ज का तर्जमे से कोई ताल्लुक नहीं। पीछे बताया आपको जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात बयान करते थे तो उसके साथ में बहुत सी बातें बयान करते। तो यहाँ इमाम बुखारी ने पूरी रिवायत नकल फरमा दी, अगरचे पूरी का ताल्लुक मजमून से नहीं है। क्या कहे कि आपने मना किया है दो बैअतैन से, क्या है बै मुनावजा बै मुलामसा, पीछे आया है उसका जिक्र। वाना लिबसतैनी, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है दो पहरावों के तरीके से, दो पहरावों का तरीका, यानी कपड़े को दो तरीके से पहनना मना है। वो क्या है दो तरीके, पहले आ चुके हैं। एक हवा मार के बैठना छोटे कपड़े में, और दूसरे इस्तिमालुस सम्मा, यानी ऐसे लपेट लेना कि आदमी को धक्का जो गिर जावे, तो ऐसे पहनने से भी आपने मना किया है। वान सलातैन, ये तर्जुमे से मुताल्लिक, और मना किया है आपने दो वक्तों में नमाज पढ़ने से, यानी अनिस सलात बादल आसर फज्र हत्ता ततलुअ शम्स, एक, और दूसरे कहा वो बादल आसर हत्ता ततलुअ शम्स। इससे तर्जुमा साबित हो गया कि दो वक्तों में नमाज नफिल नहीं पढ़ सकते हैं। वान इस्तिमालिस सम्मा, और मना किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिमालिस सम्मा से, वही ऐसे वो लपेट लेना चादर को, और मना किया अनिल इहतिबा, हवा मारने से एक कपड़े में इस अंदाज से कि युफ्जी बिफर्जिही इला समा, कि वो खोलने वाला हो अपने शर्मगाह को ऊपर की तरफ, यानी सीधा लेटा हुआ है इस अंदाज से एक कपड़े को लपेटा कि टांग उठाए खुल गया, या बैठा हुआ है और वो जाहिर करने वाला है अपने शर्मगाह को ऊपर की तरफ। वानिल मुनावजा, ये आया पीछे जो कहा ना बैअतैन, या वो दो बै मना किया है मुनावजा से और मुलावसा से, इसकी तशरीह पीछे बता दिया आपको। चलिए। बाबु ला तुतहर्रु सलातु क़ब्ला ग़ुरूबि शम्स, ला तुतहर्रु सलातु क़ब्ला ग़ुरूबि शम्स, अभी जो मैंने आपको बतलाया था मसला, वही चल रहे मसले, क्या कि ग़ुरूब शम्स से कुछ पहले वक्त नाकिस शुरू हो जाता है, लिहाजा नमाज बेक़स्द नहीं पढ़नी चाहिए। जो मैंने आपको सुबह समझाया कि फतवा नहीं दे सकते किसी को, और या खुद भी जानबूझकर नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि मसला असल ये है कि अब नमाज मत पढ़ो जब नाकिस वक्त शुरू हो जाए। ये कह रहे इब्न उमर कि ला तुतहर्रु सलाह, कि ना कस्द किया जाए नमाज का किस वक्त में, क़ब्ला ग़ुरूब शम्स, माना में आए उबैल ग़ुरूब शम्स, उबैल थोड़ा पहले, उबैल तस्दीर थोड़ा पहले, सूरज के गुरूब होने से थोड़ा पहले। सूरज में शुआएं रहती हैं, अरे सूरज में शुआएं रहती हैं थोड़ा पहले, पता ही नहीं गधे को बताया और
اور یہ کہتا ہے کہ میں تو یوپی کا ہوں. انہیں نہ سمجھ میں آئے تو ایک بات ہے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے شعاع کا کیا مطلب ہے. یہ بھی پاگل کی طرح دیکھتا ہے کیا لفظ بولتے ہیں شعاع کہ جب تک سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے گا تو شعاعیں ختم ہو جائیں گی. اب دیکھنے سے بالکل ایسا دیکھے گا ایسی لال کلر کی تھالی یا تباہ ہوتا ہے لال کلر پھیر دو ایسا دیکھتا ہے نا. یا انڈا آپ نکالتے ہیں پلیٹ میں اس میں زردی کیسے پڑی ہوئی الگ نظر آتی ہے جب تک آپ توڑیں گے نہیں. تو ایسے بالکل پیلے کلر کا ہو جاتا ہے سورج. اس کے اندر دیکھنے میں آنکھوں کو تکلیف کچھ بھی ہوتی نہیں. تو قبیل مراد ہے تھوڑا سا پہلے جب وقت ہو گیا اور قریب ہو گیا غروب کے اب نہیں نماز پڑھ سکتے بالقصد نہیں پڑھ سکتے. پڑھ لی کسی نے جلدی میں آیا آپ ہی کو یاد نہیں رہا مسئلہ آپ نے پڑھ لی جلدی میں تو اس کی گنجائش ہے نماز ہو جائے گی لیکن گناہ پھر بھی ہوگا اور بالقصد پڑھنے والے کو تو زیادہ گناہ ہوگا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى بمعنى قصد مت کرو ارادہ مت کرو کہ لا يتحرى احدكم تم میں سے کوئی آدمی ارادہ نہ کرے فيصلي عند طلوع الشمس پس وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے جا کے طلوع الشمس کے وقت ہے اور یا نماز پڑھنے کھڑا ہو جاوے عند غروبها غروب کے وقت میں. ہو گیا ترجمہ ثابت. چلیے. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد الانصاري عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الجندعي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد الصبح. یہ ہو گیا ترجمہ ثابت کہ نماز نہیں ہے یعنی کوئی نفل نماز نہیں ہے طلوع صبح صادق کے بعد. صرف کیا ہیں دو سنت فضیل ہے وہ تو موقع ہیں عام نفل نہیں ہے. وہ پڑھے گا صبح صادق کے بعد اور باقی کچھ نہیں پڑھے گا نفل نمازوں میں سے یہاں تک کہ سورج نکل کے بلند ہو جائے. وہ لا صلاۃ بعد العصر اور عصر کے بعد بھی نماز نہیں ہے یعنی نفل نماز حتیٰ یہاں تک کہ سورج بالکل غروب ہو جائے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا كندر قال حدثنا شعبة عن ابي التياه قال سمعت حمران بن ابان يحدث عن معاوية رضي الله عنه قال انكم لتصلون صلاة لقد صحيح. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صحابہ تو رہ گئے تھے کم بہت مر گئے جنگیں ہو گئی شہید ہو گئے ٹائم بھی لمبا ہو گیا تو صحابہ اکثر انتقال فرما گئے. تابعین کا زمانہ ہو گیا تو تابعین میں بات چلی کہ بھئی عصر کی نماز کے بعد میں دو نفل پڑھنے چاہیے تو لوگ پڑھنے لگے. اسے کہہ رہے حضرت انکم لتصلون کہ بھائی اے لوگوں کیا کر رہے تم یہ کہ دو رکعت نماز پڑھتے ہو عصر کے بعد لتصلون صلاۃ کہ تم نماز پڑھتے ہو نماز. لقد صحیبنا تحقیق کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رہے ہیں. صحیبنا رسول اللہ ہم نے مصاحبت اختیار کی آپ کی. کما رأیناہم اور تحقیق کہ ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا یصلیہما عصر کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو یہ تابعین کیوں پڑھنے لگے تھے؟ آگے آ رہی بات. کیوں پڑھنے لگے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ نقل کرتی ہیں اماں عائشہ مسلم شریف میں پوری تفصیل ہے اور حضرت ام سلمہ تو یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک دن میرے پاس تشریف لائے عصر کی نماز پڑھ کے باری میری تھی عصر کے بعد میرے گھر میں آئے اور آ کے فوراً اللہ کے نبی نے دو رکعت نماز نفل گھر پہ پڑھے. تو جب نماز پڑھنے لگے کیونکہ ہمیشہ کا معمول تو یہ تھا کہ عصر کے بعد آ کے باتوں لگ جاتے نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ عصر کے بعد ہے سنتیں عصر کے بعد تو سنتیں نہیں تو آپ کبھی نہیں پڑھتے تھے. فرماتی ہے ایک دن آئے اور عورتیں جو میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں کوئی آزو بازو سے آئی ہوئی نہیں. اللہ کے نبی فوراً آئے
اور آ کے نماز پڑھنی شروع کر دی. عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں نماز پڑھ رہے, کبھی تو نہیں پڑھتے تھے عصر کی نماز پڑھانے کے بعد. تو میں نے باندی کو بلایا اور یہ کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی کے پاس کھڑے ہو کے سلام کرو, اگر آپ جواب دیں جبھی تو سوال کرو سلام کے بعد, اور اگر اشارہ کریں بیٹھ جا تو وہیں بیٹھ جا. جب حضور سلام پھیر دیں تو میرا سلام کرو, اور یہ پوچھو کہ ام سلمہ پوچھتی ہیں یہ کیسی نماز پڑھ رہے آپ؟ ہمیں تو آپ نے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی نماز عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتا, اور آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں یہ جو 2 رکعت پڑھ رہا ہوں یہ وہ 2 رکعت ہیں, آج میری فجر کی سنت مؤکدہ چھوٹ گئی. اور ہوا یہ کہ جب میں ظہر کی 2 سنتیں مؤکدہ چھوٹ گئی ظہر کے بعد کی, میں نے ظہر کی نماز پڑھائی اور بعد میں نماز کے فوراً متصلاً بعد بحرین سے مال کا قافلہ آ گیا, تو میں وہ صدقات کا مال لوگوں کو تقسیم کرنے لگا, یہاں تک کہ تقسیم کرتے کرتے وقت گزرتا گیا اور عصر کی اذان مؤذن نے دینی شروع کر دی. عصر کی اذان ہو گئی, میں بھی فارغ ہو گیا, اب میں نے عصر پڑھا دی. عصر پڑھانے کے بعد اب مجھے یاد آیا جب گھر آ رہا تھا کہ ارے بھائی آج تو میں نے ظہر کی 2 سنتیں مؤکدہ بھی نہیں پڑھی, تو لہذا میں نے اپنی وہ 2 سنتیں اب پڑھی ہیں. یہ تو ام سلمہ کی بات ہو گئی. بات ختم. ام سلمہ کہتی ہیں پھر زندگی بھر آپ نے میرے گھر میں کبھی نہیں پڑھی عصر کے بعد میں 2 رکعت. حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں جو اصل یہاں بتانا ہے مجھے آپ کو, کیونکہ امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کہاں سے پڑھنے لگے ہو, تابعین پڑھ رہے تھے, ہم نے تو نہیں پڑھی ہے اور ہم نے نہیں دیکھا حضور کو پڑھتے ہوئے. پتہ لگا ام سلمہ کے گھر میں ایک ہی دن پڑھی تھی, کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. تو یہ کہاں سے پڑھنے لگے تابعین؟ فرمایا حضرت عائشہ کی روایت ہے, بخاری میں ہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی بھر اللہ کے نبی میرے گھر میں جب بھی آئے عصر کے بعد تو ہمیشہ 2 رکعت نماز ادا فرمائے. وہ یہ کہتی ہیں. تو ام سلمہ کی روایت میں اور حضرت عائشہ کی روایت میں بہت بڑا ٹکراؤ ہو گیا. وہ کہتی ہیں ایک ہی دن پڑھی پھر نہیں پڑھی, اور امیر معاویہ بھی کہہ رہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اما عائشہ کہہ رہی واللہ ڈیلی پڑھی جب بھی آئے میرے گھر میں. بہرحال اما عائشہ کی روایت کا کیا مطلب ہے محدثین کہتے ہیں واللہ عالم, اس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ سارے صحابہ ساری ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ حضور نے عصر کے بعد میں ایک دن کے علاوہ کبھی نفل نہیں پڑھے ہیں. تو دوسری بھی ازواج مطہرات تھی, ان کے گھر بھی تو ڈیلی آپ جاتے تھے ترتیب سے باری سے. تو حضرت عائشہ کیسے کہہ رہی ہے سب کے خلاف کہ میرے یہاں تو ڈیلی پڑھے ہیں 2 رکعت, جب بھی آئے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھی. اس لیے محدثین کہتے ہیں اللہ جانتا ہے, کیونکہ بخاری کی روایت ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے صحیح ہے. کیسے حضرت نے فرمایا پتہ نہیں ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. عام محدثین میں عام صحابہ جو کہہ رہے ہیں اسی پر تو فیصلہ ہوگا. عام صحابہ ام سلمہ اور امہات المؤمنین دیگر سب کہہ رہی ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حضرت معاویہ نے دیکھا کہ نہیں پڑھے اور یہ لوگ پڑھ رہے تھے تابعین, انہیں بھی سن لیا تھا کہیں سے ایسے ہی روایت اما عائشہ والی, تو اما عائشہ کی روایت کو لے کر تابعین نے پڑھنا شروع کر دیا. تو اس پر روک لگا رہے ہیں حضرت معاویہ, کیا کہہ رہے ہیں فما رأیناہ یصلیہما, اور نہیں دیکھا ہم نے اللہ کے نبی کو کہ انہیں دے کر پڑھا ہو. وَلَقَدْ نَهَا عَنْهُمَا, اور تحقیق کے منع کیا ہے اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بعد العصر. تو معلوم ہوا عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے. یہ ترجمہ ثابت ہو گیا کہ بعد الفجر بھی نفل منع ہے اور بعد العصر بھی نفل منع. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله بن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
جواب ہے اس آدمی کے بیان میں، ان لوگوں کے بیان میں جو کہتے ہیں کہ مکروہ نہیں ہے نماز نفل پڑھنا۔ مراد صلاۃ سے نماز نفل، نماز نفل 24 گھنٹے میں 3 اوقات کو انہیں چھوڑ دو اور 2 وقت اور چھوڑ دو، 5 وقتوں کے علاوہ نفل نماز 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، منع نہیں ہے۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ الا بعد العصر، کہ منع نہیں ہے عصر نفل نماز مگر عصر کے بعد، اور منع نہیں ہے نفل نماز مگر فجر کے بعد، اور 3 وقت وہ تو احادیث متواترہ سے ثابت ہے، وہ جو احادیث متواترہ نہیں صحیح احادیث سے ثابت ہے، لیکن ہے احاد۔ 3 وقتوں میں نہ فرض پڑھ سکتے ہیں، جو فرض نہیں پڑھ سکتے بھائی نفل تو بدرجہ والا نہیں پڑھ سکتے ہیں، نفل تو کمزور ہے مقابلے میں فرض کے، تو اہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں 3 وقتوں میں، تو لہذا نفل بدرجہ والا نہیں پڑھ سکتے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ فرض 3 وقتوں میں منع اور نفل 5 وقتوں میں منع ہے، عصر کے بعد بھی منع، فجر کے بعد بھی منع۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وصلي كما رايت اصحابي يصلون لا ان احدا يصلي بليل ولا او نهار ما شاء غير ان لا تحروا، علاوہ اس کے کہ قصد نہ کرے کوئی آدمی طلوع شمس کے وقت نماز پڑھنے کا اور نہ غروب کے وقت میں نماز پڑھنے کا۔ کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میں منع نہیں کرتا ہوں کسی کو بھی نماز پڑھو جب چاہے پڑھو، لیکن علاوہ اس وقت کے طلوع شمس اور غروب شمس۔ دیکھو یہاں روایت میں یہ جو 2 غروب میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان 2 غروب میں سے جو 3 وقت ہیں یعنی کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، ان میں سے یہاں 2 کا ذکر کیا حضرت نے، غروب کا ذکر کیا اور طلوع کا ذکر کیا۔ استوا طلوع ہو جانا جاتا ہے، دیر نہیں جاتا ہے اس گھنٹے میں، تو جن میں بالکل نماز نہیں پڑھ سکتا ان میں سے امام بخاری نے یہاں کیا ذکر کیے 2۔ تو اب سوال یہ ہے تیسرا کہاں ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کو سامنے رکھ کر ہی امام مالک نے استدلال کر لیا کہ ممنوع اوقات 4 ہیں 5 نہیں ہیں، ممنوع اوقات 4 ہیں 2 یعنی 2 گروپ 2 کے ہیں بس، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ 3 وقتوں میں نماز پڑھنا منع نہیں بلکہ 2 وقتوں میں بالکل منع اور 2 وقتوں میں نوافل منع، فرائض جائز ہے۔ کیوں؟ استوا کا یہاں تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری بھی قائل ہو گئے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ تو روایت لائے ہیں کس باب کے تحت؟ نفل والے باب کے تحت، فرائض والے بات بتا رہے ہیں آپ، فرائض والی بات نہیں بتا رہے، کیونکہ ترجمہ قائم کیا ہے مطلب یقرأ الصلاۃ الا بعد العصر والفجر، کہ جو مکروہ سمجھتے ہیں نماز کو مگر عصر کے بعد مکروہ، الا بعد العصر والفجر، جو مکروہ نہیں سمجھتے ہیں نماز نفل کو مگر فجر کے بعد اور عصر کے بعد، تو یہ فجر کے بعد عصر کے بعد کون سی نماز مکروہ ہے؟ فرض مکروہ ہے نہیں، تو لہذا اس سے حضرت کا استدلال نہیں ہوگا کہ 2 ہی وقت ہیں ممنوع۔ ہم کہتے ہیں دوسری روایات سے استوا کے وقت میں بھی نماز کا پڑھنا ممنوع ہے۔ چلیے باب ما يصلي بعد العصر من الفوائد ونحوها، رک جائیے، باب ما يصلي بعد العصر من الفوائد ونحوها، عصر کے بعد قضا پڑھنا یا اس کے مانند پڑھنا۔ عصر کی نماز کے ابھی مسائل آپ کو سمجھا دیے میں نے سارے، کہ عصر کی نماز کے بعد کیا پڑھ سکتے ہو؟ قضا تو پڑھ سکتے ہو نا، اسی کو بتا رہے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد فوائد سے مراد فرائض کی قضا کر سکتے ہیں، ونحوها، اور نحوها سے مراد واجب، جو میں کہہ رہا ہوں صبح سے آپ کو، واجب لغیرہ نہیں، طواف کا دوڑانا جو طواف کے سبب سے ذمہ میں آیا اس کو عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ نحوها سے مراد واجب لعینہ اور فرائض سے مراد چھوٹے ہوئے فرائض۔ تو مسئلہ یہ یاد رکھو کہ عصر کی نماز کے بعد میں فرائض ادا کر سکتے ہیں قضا، اور اسی طریقے پر واجب لعینہ بھی
پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ اسفرار نہ ہو جائے سورج کے اندر، بالکل شعائیں ختم نہ ہو جائیں، ورنہ کوئی منع ہو جائے گا۔ چلیے وقال قريب بن ابي سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شعبان لیکن یہ وہ قصہ جو ابھی بتایا نا میں نے ام سلمہ والا، کہ ام سلمہ کے گھر میں آ کے پڑھے، جب ام سلمہ نے پوچھا آپ کیوں پڑھتے ہو، تو آپ نے یہ کہا شغلنی ناس، کہ مجھے مشغول کر دیا تھا لوگوں نے عبد القیس سے رکعتین سے بعد الظہر، ظہر کی نماز کے بعد کی 2 رکعات سنن مؤکدہ میں نہیں پڑھ سکا، کیونکہ بحرین سے قافلہ آیا تھا، ان لوگوں میں لگ گیا میں مال تقسیم کرنے میں، تو میری یاد نہیں آ۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابي انه سمع عائشه رضي الله تعالى عنها قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله۔ عائشہ کی یہ ہے وہ روایت، غور سے دیکھو کیا کہہ رہی ہیں، والذی قسمیہ، اور قسم ہے اس ذات کی ذهب به، کہ جو لے کر گئی ہے اللہ کے نبی کو، کیا مطلب کہ جس نے وفات دے دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا کہتی ہے قسم کھا کے، ما ترکہما، اللہ کے نبی نے ان 2 رکعتوں کو کبھی ترک نہیں کیا، حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، یعنی انتقال ہو گیا دنیا سے، اور وما لقی اللہ، نہیں ملے اللہ کے نبی اللہ سے، مگر یہاں تک کہ سقولا عن الصلاۃ، آپ پر بھاری ہو گئی تھی نماز، یعنی مرض الوفات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مرض الوفات میں آپ کو نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِّن صَلَاتِهِ قَاعِدًا، اور اکثر و بیشتر اس وقت اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے بیٹھ کر، یعنی رکعتین بعد العصر مرض الوفات میں بیٹھ کر پڑھی ہیں آپ نے۔ ثابت ہو گئی ان کی بات کہ کبھی نہیں چھوڑے، مرض الوفات میں بیٹھ کر پڑھتے پڑھتے آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ وَقَانَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّيهِمَا وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ، کہتی ہیں اور ان 2 رکعتوں کو کبھی آپ نے مسجد میں نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا بھائی مسجد میں؟ مخافۃ، اس بات سے ڈرنے کی وجہ سے کہ وہ حاوی ہو جائے گا میری امت پر، اگر میں مسجد میں پڑھوں گا تو امت بھی میری بات کو جان لے گی اور امت بھی اس پہ عمل کرے گی، تو ان کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 امر کا مجھے حکم دیا گیا تو میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ ان میں آسان کون سا ہے، تاکہ میری امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ 2 باتوں کا کبھی حکم نہیں دیا گیا مجھے، مگر یہ کہ میں نے ان میں دیکھا آسان کون سا ہے تو میں نے آسان کو اختیار کر لیا۔ تو یہاں بھی اما عائشہ کہہ رہی آپ نے مسجد میں نہیں پڑھا کیونکہ امت کے لیے مشکل ہو جائے گا، جیسا کہ آپ نے زمزم حجۃ الوداع میں خود نکال کے نہیں پیا کیونکہ ساری امت بھی یہی کرے گی، میں تو خود نکال کے پیوں گا، ہٹ پیچھے، اور وہاں بھیڑ میں مشکل ہو جائے گا کام۔ اللہ کے نبی نے خود نہیں نکالا بلکہ لوگوں نے نکال کے دیا، جب لوگوں نے نکال کے دیا تو لہذا انہوں نے دیا ہوا پیا۔ اب ہمارے آپ کے سب کے لیے سنت کیا ہو گئی کہ دوسرے کا دیا ہوا آدمی پی سکتا ہے، تو مشکل مسئلہ جو ہے آپ نے وہ امت کی وجہ سے اختیار نہیں کیا ہے، یا ایسے ہی آپ نے فرمایا الدین یسر، کہ دین آسان ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قال قالت عائشه رضي الله عنها ابن اختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط، دیکھو سجدتین بعد العصر عندي قط ما ترك النبي، اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ اما عائشہ متعدد روایتیں آئی ہیں بخاری میں کہ ہمیشہ پڑھی ہمیشہ پڑھی، حالانکہ یہ حقیقت میں عام صحابہ اور ازواج مطہرات کے خلاف ہے، کوئی اور بھی کہہ رہا ہے نہیں، حضرت امیر معاویہ اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کبھی بھی، یا اسی طریقے پر ازواج مطہرات میں ام سلمہ کہہ رہی میرے گھر پہ بھی تو بار بار آئے تھے کبھی بھی نہیں پڑھا، اور یہ کہہ رہے کہ میں تو دم تک بھی نہیں چھوڑا۔ چلیے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ركعتا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعها سرا ولا علانية
صلی اللہ علیہ وسلم ما یاتینی فی یوم بعد العصر الا صلی رکعت ہے، کبھی نہیں آئے میرے پاس مگر یہ کہ 2 رکعت عصر کے بعد میں ادا فرمائی۔ اس سے پتہ لگا کہ عصر کے بعد نوافل پڑھنا جائز ہے جب حضور نے پڑھے ہیں۔ اگر اس روایت کو بھی کوئی تمہارے سامنے دلیل میں پیش کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہو گے کہ بھائی میں تو پڑھوں گا؟ کوئی کہتا ہے غیر مقلد، میں تو اماں عائشہ کی روایت ہے بخاری میں تو پڑھوں گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ عائشہ بخاری میں روایت ہے، یا تو یہ کہیں گے بھائی یہ روایت دوسری تمام روایتوں کے خلاف ہے یا اس پر عمل نہیں ہوگا، یا پھر یہ کہیں گے کہ روایت میں بیان کیا ہے اماں عائشہ نے جو حضور کی خصوصیت ہے، اگر حضور کی خصوصیت نہ ہوتی تو بتاؤ اللہ کے نبی بیان جواز کے لیے کبھی ایک مرتبہ تو مسجد میں پڑھ دیتے؟ کتنے اعمال پیچھے گزرے ہیں کہ آپ نے یہ کام بیان جواز کے لیے کیا، حالانکہ وہ نبی کی شایان شان نہیں تھے، لیکن پھر بھی نبی نے کیا بیان جواز کے لیے۔ بچی کو کندھی میں بٹھا رہے ہیں بلا وجہ کے، کیوں؟ امت کو جواز بتانے کے لیے کہ مجبوری میں کبھی تم ایسا کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو یہاں اگر 2 رکعت واقعتاً ہوتی تو آپ بیان جواز کے لیے کیوں نہیں بتائے؟ باہر آ کے پتہ لگا ثابت ہے اگر تو نبی کی خصوصیت ہے اور کیوں۔ چلیے باب التکبیر بالصلاۃ فی یوم بس ایک چھوٹا سا مسئلہ آ گیا، کیا فرماتے ہیں؟ التبکیر بالصلاۃ فی یوم الغیم، عشاء کی نماز اور اسی طریقے پر عصر کی نماز۔ کہتے ہیں صاحب بحر الغائب نے لکھا ہے کہ غین اور عین، جب غین ہو جائے تو عین کو مقدم کرو، جب غین ہو جائے غین آوے تو عین کو پہلے لاؤ۔ اشارہ کیا انہوں نے اس بات کی طرف کہ جب آسمان پہ غیم یعنی ابر آلود ہو جائے بادل آسمان تو عین عصر کو پہلے پڑھو، عین عشاء کو بھی پہلے پڑھو۔ کیوں پہلے پڑھو؟ کیونکہ اس زمانے میں بھائی گھڑیاں اس طریقے پر گھڑیاں یا جنتریاں تو تھی نہیں، آسمان کو دیکھ کے پڑھا جاتا تھا نا نمازیں، تو چونکہ اب بادل ہو گیا ہے پتہ کیسے لگے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انتظار میں بیٹھے رہیں اور عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے، کیونکہ پتہ لگنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا جب آسمان پہ بادل ہی بادل چھا گئے۔ عشاء میں بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا فرمان امام بخاری کہ جب آسمان پہ آ جاوے بادل، کالی گھٹائیں چھا جاویں تو نمازوں کو جلدی پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ اور اگر آسمانوں پہ بادل نہ آویں پھر کیا؟ اگر آسمانوں پہ بادل نہ آویں تو کیا کرنا چاہیے؟ نمازوں کو دن پاگل کتنا بھی سیدھا بول کے پوچھو الٹا ہی۔ بادل آ جاوے تو جلدی بتا رہے ہیں، تو بادل نہ ہوئے تو مفہوم مخالف کیا ہے؟ تاخیر سے کرو۔ تو اس سے مسئلہ ثابت کس کا ہو گیا؟ احناف کا، کہ امام بخاری یہ کہہ رہے کہ جب ابر آلود ہو جائے آسمان تو جلدی پڑھ لو عصر کو، تو اب مفہوم مخالف لاؤ کہ اگر آسمان پہ بادل نہ آئیں تو عصر کو جلدی نہ پڑھو بلکہ تاخیر سے پڑھو، تو مسئلہ ثابت ہو گیا۔ کیونکہ مفہوم مخالف کا اعتبار عام کتابوں میں تو احناف کی نہیں ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ملتا ہے کہ حضرت نے آخر زندگی میں پھیر دیا تھا اپنے مسلک کو کہ نہیں مفہوم مخالف کا اعتبار کریں گے، تو یہاں مفہوم مخالف کا اعتبار کر کے اب احناف کا مسئلہ ثابت ہو گیا۔ تو یہی تو کہہ رہے ہیں ہم پیچھے سے بھائی عصر کو تاخیر سے پڑھو، عصر کو تاخیر سے پڑھو، وہاں کہتے ہیں نہیں تاخیر سے نہیں پڑھو عصر کو بلکہ جلدی پڑھو، مثل اول پورا ہونے کے بعد میں مثل ثانی کے شروع میں عصر پڑھ لو، وہاں یہ کہہ کے آئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں تو خود آپ کی بات سے ثابت ہو گیا کہ جب امر ہو جائے تو جلدی پڑھو اور امر نہ ہوئے تو پھر جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تاخیر سے پڑھو۔ چلیے وبه قال حدثنا معاذ بن خزاعة قال حدثنا هشام بن يحيى وهو ابن ابي كثير عن ابي قلابة ان ابا الوليد حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال فكروا ایسے صحابہ کے ہاں میں ایک
سفر میں ذی غیم کے دن میں، ذی غیم سے وہی یعنی ابر والا دن ہم سفر میں تھے، تو فقال انہوں نے کہا فقیروا بالصلاۃ، بھائی جلدی پڑھو عصر کی نماز۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی چھوڑ دے گا عصر کو حبط عملہ، پیچھے آ چکا ہے تو اس کو ذاتی نقصان ہو گیا، اس نے جان بوجھ کر عصر کو ترک کر دیا۔ چلیے باب الاذان بعد ذهاب الوقت، باب الاذان بعد ذهاب الوقت، یہاں پر مسئلہ ذکر کر رہے کہ اگر نماز کا وقت چلا گیا یعنی نماز قضا ہو گئی، نماز قضا ہونے کے بعد جو آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اب ایک مسئلہ تو یہ کہ جماعت سے پڑھیں، 2-3 ساتھی اگر ہیں تو وہ قضا نماز کی جماعت کریں یا نہ کریں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہاں جماعت سے پڑھو، 2-3 ساتھی ہیں جماعت سے پڑھو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب قضا نماز پڑھنے والا پڑھے گا تو وہ آدمی اذان اقامت بھی کہے گا یا نہیں، اس بارے میں فرمایا 3 شکلیں ہیں۔ دیکھیں گے نماز چھوڑی ہے جس کی وہ اکیلا ہے، اور یا وہ 3-4 ہیں یا وہ پوری جماعت ہے۔ اگر وہ اکیلا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صرف نماز پڑھے گا، نہ اذان دے گا نہ اقامت کرے گا، بہتر اس کے لیے یہ ہے، کیونکہ اذان ہوتی ہے غائبین کے اعلان کے لیے تو وہاں تو کوئی نہیں ہے بھائی، اور اقامت ہوتی ہے حاضرین کے اعلان کے لیے، وہاں تو دوسرے حاضر بھی کوئی نہیں ہے، اکیلا ہے، ایسے نماز پڑھ لے۔ اگر 3-4 آدمی ہیں تو 3-4 آدمیوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ 3-4 آدمیوں میں اب اذان تو نہ دی جائے کیونکہ غائبین کا اعلان ہے اور غائبین کو شریک ہونے والے نہیں، 4 تو نہیں ہو، لہذا اقامت کہہ لو حاضرین کے اعتبار سے۔ اور اگر پوری جماعت کی نماز چھوٹ گئی ہے، اب فرمایا کہ اب اذان بھی دو اور اقامت بھی کہو۔ اس میں لا رہے ہیں قصہ لیلۃ التعریس والا جو پیچھے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی ایک جگہ سو گئے تھے، صحابہ بھی سو گئے، بلال کی ڈیوٹی تھی وہ بھی سو گئے، تو آپ نے اٹھایا، پھر اٹھے جب چلے یہاں سے، چلو یہاں شیطان ہے، آگے جو گئے آپ، وہاں جانے کے بعد حضور نے نماز سب نے ادا فرمائی اور نماز کی اذان بھی کہی گئی اور جماعت بھی کی گئی، اقامت بھی کہی گئی، تاکہ پوری نماز بشکل ادا مرتب ہو جائے۔ نماز ادا میں اذان بھی ہے، نماز ادا پڑھتے ہو جماعت کے ساتھ میں اقامت بھی ہے اور بھائی جماعت بھی ہے، تو یہ قضا نماز جب سب کی چھوٹ گئی ہے تو سب ایسے ادا کرو اسے جیسا کہ وقت پر پڑھی جا رہی ہو۔ بہرحال یہ مسئلہ ہے احناف کے یہاں بھی، اگر بڑی جماعت کے ساتھ چھوٹ گئی نماز تو اذان بھی دیں گے، اقامت بھی کہیں گے۔ چلیے وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن خزيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن ابي قتادة عن نبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو أرست بنا يا رسول الله قال أخاف أن تنام عن یہ وہی قصہ ہے، خاف ان تنام عن الصلاۃ۔ بھائی یہاں رکوع کا اگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم سو گئے تو نماز چھوٹ جائے گی، کیونکہ دیر ہو گئی، پوری رات چل رہے ہیں، تھک گئے، تھکان کے وقت میں آدمی کو آرام کے گمان میں رکنا نہیں چاہیے اگر ذمے میں کوئی عبادت آ رہی ہے، کیونکہ پھر سوتا ہی رہ جائے گا۔ چلیے قال بلال أنا أوقظكم فاصطدعوا وأصنع بلال صوته إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع الهادم الشمس فقال يا بلال أينما كنت؟ أينما كنت، کہاں ہے بلال، کہاں ہے وہ وعدہ جو تو نے کیا تھا؟ أينما كنت کے معنی کہ جو وعدہ آپ نے کیا تھا کہ سو جاؤ ٹینشن نہ لو، میں بیدار ہو گیا۔ أينما كنت، کہاں ہے وہ تیرا وعدہ؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، کیا کہا؟ ما اوتیت علی نومۃ مثلھا قط، کہ اللہ کے نبی سے ایسی نیند کبھی نہیں آئی جیسی آج آئی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دینا ہی نیند، اور اللہ کی حکمت تھی اس میں کہ قضا نمازیں کیسے ادا کرے گی جماعت اگر جماعت کی چھوٹ جائے گی، وہ مسئلہ وجود میں لانا تھا۔ اگر آج حضور کی نماز نہ چھوٹتی تو جماعت کیسے قضا کرے گی، تو ہم کیسے بتاتے ہیں آپ کو؟ آپ پوچھتے حضرت اگر کسی بھی جماعت کے ساتھ پوری جماعت کی صورت رہ گئی، نماز چھوٹ گئی
اور وقت بھی نکل گیا، قضا ہو گئی، اب وہ کیسے ادا کریں گے اپنی نماز؟ تو کہتے بھائی اس کا تو تذکرہ حدیث میں نہیں ہے، کچھ کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہاں صراحتاً اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ سب کی نماز چھوٹ گئی. چلیے قال إن الله فرض أمركم حين شاء وربنا عليكم حين شاء ويدنا قم فأذن بالناس بالصلاة. یہ ترجمہ ثابت ہو گیا. قم فأذن بالناس کہ لوگوں کے لیے نماز کا اعلان کرو، یعنی اذان دو. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس، جب سورج بلند ہو گیا اور سفید ہو گیا بالکل، قام فصلى، پھر اقامت کہی، آپ نے نماز پڑھائی. چلیے باب من صلى بالناس جماعة